اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج قرآن پاک کی آیت نمبر 125 کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کریں جب ہم نے بیت گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس لوگوں کے لیے مرج یعنی پلٹنے کی جگہ بنایا، وامنا اور امن کی جگہ بنایا، اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اور پکڑو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، وعاہدنا اور وعدہ لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام کے کہ آپ صاف کریں ہمارے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، للطائفین والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ آیت کا ترجمہ، اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اور بنایا ہم نے گھر یعنی خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس لوگوں کے لیے پلٹنے کی جگہ، یعنی کیسے پلٹنے کی جگہ کہ حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا جو دل ہے وہ دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف پلٹنے کو کرتا ہے، یعنی ایک دفعہ حج کرتے ہیں تو پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم بار بار حج کرنے کے لیے جائیں۔ ایک یہ، اور دوسرا اگر حج کے لیے نہیں جاتے تو نماز جب انسان پڑھتا ہے مسلمان تو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرتا ہے، اور پھر جب اگلی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ پلٹ کر پھر خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ کرتا ہے اور ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ یا یہ بھی نہیں تو پھر جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو اس کو قبر میں جب رکھتے ہیں تو اس کا جو منہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں۔ یہ ہے معنی کہ خانہ کعبہ ایسا ہے جس کی طرف لوگ پلٹتے ہیں، یا تو وہ بار بار حج یا عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یا نماز پڑھنے کے لیے، یا پھر زندگی کا جو آخری حصہ ہوتا ہے جب انسان مر کر اس دنیا سے آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کا منہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ اور وامنا کا معنی کیا ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ نے امن کی جگہ بنایا۔ تو امن اس طرح ہے کہ شریعت میں کہ اگر خانہ کعبہ میں آپ کو کوئی دشمن بھی مل جائے تو اس کو آپ مار نہیں سکتے، اپنا بدلہ جو ہے وہاں نہیں لے سکتے، اور یہاں تک کہ جانور جو ہے اس میں سب سے خون خوار جانور شیر ہے، وہ بھی اپنا شکار جب دیکھتا ہے، بھیڑیوں کو دیکھتا ہے یا کسی اور جانور کو، تو وہ جب حرم میں ہوتا ہے تو وہاں پہ شکار نہیں کرتا۔ تو یہ خانہ کعبہ کو یا حرم شریف کو اللہ نے لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنایا ہے۔ اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ یعنی مصلی بناؤ۔ مصلی بعض جو لوگ ہیں پاکستان میں وہ مصلی جو جائے نماز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو مصلی کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب مقام ابراہیم کس چیز کا نام ہے؟ یہ خانہ کعبہ کے قریب ایک پتھر پڑا ہوا ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدمین کے نشان ہیں، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ تو اب یہ پتھر کون سا پتھر ہے اور یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حضور کی حدیث سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دو پتھر ہیں جن کو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، اور یہ یاقوت ہیں، یعنی ایسے روشن پتھر ہیں کہ اگر ان کی حقیقی روشنی اللہ نے جو ہے حذف کر لی ہے، اگر اللہ ان کی حقیقی روشنی دنیا میں ظاہر فرما دے تو پوری دنیا میں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جائے ان پتھر کی برکت سے۔ تو وہ ایک حجر اسود ہے، اور ایک دوسرے وہ پتھر
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے خانہ کعبہ جب بنا رہے تھے تو اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر پکڑا رہے تھے، گارا دے رہے تھے، تو آپ جو مستری کا کام ہے یعنی پتھر جوڑنے کا کام ہے وہ فرما رہے تھے۔ لیکن جب دیواریں اونچی ہو گئی تو آپ کو ایک پتھر جو ہے ملا اور اس کے اوپر آپ نے پاؤں رکھے اور پاؤں رکھ کے پھر اس کے اوپر جو ہے دیگر جو دیوار ہے اس کو بنایا، اور جب آپ نے اس کے اوپر پاؤں رکھے تو آپ کے پاؤں کے نشان اس کے اوپر بن گئے۔ تو اصل میں جو پتھر ہوتا ہے حقیقی پتھر جو دنیا کا، جب اس کے اوپر پاؤں رکھے جائیں تو اس کے اوپر نشانات نہیں پڑتے، کیونکہ پتھر سخت چیز کو کہتے ہیں نا تمہارا دل بالکل پتھر کی طرح ہے، یعنی تم پتھر دل ہو، اس سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ سخت دل ہو۔ تو اسی طرح جو پتھر ہے وہ کبھی موم نہیں ہوتا، یعنی اس پہ نشان نہیں پڑتے۔ تو اب پتھر کے اوپر جب پاؤں رکھے ابراہیم علیہ السلام نے تو وہ جنتی پتھر تھا، یاقوتی پتھر تھا، اس لیے آپ کے پاؤں مبارک کے جو نشان ہیں وہ اس پتھر کے اوپر پڑ گئے۔ اور وہ آج بھی جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ آج تو ویڈیوز کی سہولت موجود ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ہم زیارت کروائیں گے، دوستوں کو ایک ویڈیو بنا کر۔ جنہوں نے خانہ کعبہ جا کر خود دیکھا ہوا تو وہ تو ماشاءاللہ، جنہوں نے نہیں دیکھا ہو انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اس ویڈیو کے بعد، جس کے اندر آپ کو مقام ابراہیم کی انشاءاللہ زیارت کروائیں گے۔ تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں مبارک رکھے، تو اس کو اللہ نے یہ شان دی، اور اس کا قرآن پاک میں 2 جگہ ذکر بھی فرمایا، اور فرمایا کہ اس جگہ میرے پیارے کے قدم لگ گئے ہیں، اب تم نے اس کے قریب نماز پڑھنی ہے۔ اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ طواف کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد جب چکر لگا لیں تو آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اور وہ پڑھنے مقام ابراہیم کے قریب۔ اب بعض علماء نے یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ پورا حرم ہی جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے، کہیں بھی نفل پڑھ لیں تو وہ مقام ابراہیم ہی تصور کیا جائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ مزدلفہ وغیرہ جتنے بھی حج کے جو جہاں حاجی جاتے ہیں مینا میں، تو یہ سارے جتنی بھی جگہ ہیں حج کرنے کے لیے جہاں حاجیوں نے جانا ہوتا ہے وہ ساری ہی مقام ابراہیم ہیں، لیکن جو ہے وہ زیادہ مفسرین کرام کا یہی جو ہے اقوال ہیں کہ صرف جو ہے مقام ابراہیم کے ارد گرد جو مسجد حرام ہے وہی مقام ابراہیم ہے، وہاں کہیں بھی نماز پڑھ لیں تو وہ مقام ابراہیم ہی جو ہے نا وہ تصور کیا جائے گا۔ تو مقام ابراہیم جو ہے، اب اللہ نے کہا کہ یہاں پہ نماز پڑھیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو نماز معاذ اللہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اب ان کو سوچنا چاہیے اور قرآن پاک کی اس آیت پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھو، تاکہ وہ میرے جو پیارے نے میرا گھر بنایا تھا ان کی یاد تمہیں آئے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیال نماز میں آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، تو جب نبیوں کے سردار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دل میں آئے تو نماز کیسے ٹوٹے گی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیال جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں، حضور پہ درود پڑھتے ہیں، تو حضور کا خیال بھی ہمارے دل میں آتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور اللہم بارک علی محمد کے ساتھ جب علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خیال ہے وہ بھی ہمارے دل میں یقیناً آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی نبی کا خیال دل میں آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ مقام ابراہیم کے نزدیک نماز پڑھو۔ تو اللہ بھی یہ جانتا ہے کہ جب وہ مقام ابراہیم کے نزدیک میرے بندے نماز پڑھیں گے تو انہیں اس اللہ کے نبی کی یاد آئے گی جس پتھر کے اوپر جن کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ تو سامعین عزیز کرام اور پیارے طلباء، یہ مسئلہ غلط ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی دنیا کا خیال آ جائے، کسی اور شخص کا خیال آ جائے
تو تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی، تو یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا تو ذکر اللہ نے خود جو ہے نماز کے اندر رکھا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا بلکہ اللہ کے قرآن کو ماننا ہے جو اللہ کا خود کلام ہے۔ اب یہ مقام ابراہیم کے حوالے سے آپ کو تفصیل دی۔ آخر میں اللہ اسی آیت کے آخر اسی میں فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور وعدہ لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ ان طاہرا، کہ پاک کریں بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ اپنے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو پتہ چلا اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور خود اللہ جو ہے وہ اپنے انبیاء کرام کو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو جو آنے والے زائرین ہیں، جو اعتکاف کرنے والے ہیں، رکوع سجود کرنے والے، ان کے لیے پاک صاف کریں۔ تو اب اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنی، آپ خانہ کعبہ تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ کے گھر کے قریب اگر کوئی مسجد ہے، کوئی اگر عالم دین مسجد میں جھاڑو لگا دے تو پتہ چلا کہ ان کی شان میں فرق نہیں آئے گا، بلکہ ان کی شان بلند ہوگی، کیونکہ وہ کسی کے گھر کو صاف نہیں کر رہے، وہ خانہ خدا یعنی اللہ کے گھر کو صاف کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے یعنی مسجد کی، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مسجد میں اگر کوئی تنکا یا نمازیوں کو تکلیف پہنچانے والی چیز ہو اور وہ کوئی اس کو دور کرے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک جو ہے گھر بنا دیتا ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی مسجد کی صفائی کرے اور اس کے جسم پر مٹی کی دھول چلی جائے تو اللہ جسم کے ان حصوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کرنے کی برکتیں۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امت تھی وہ بھی اعتکاف کرتے تھے، وہ بھی رکوع کرتے تھے، وہ بھی سجود کرتے تھے، یعنی جس طرح ہمارے اوپر رکوع اور سجود ہے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو امتیں تھیں ان پر بھی رکوع کرنا اور سجود کرنا ضروری تھا۔ تو یہ اب آج ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، مقام ابراہیم کا ذکر کیا۔ امید ہے دوستوں کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر کوئی سوال ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو اور آپ دوبارہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہو تو ہمیں کامنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ ہم جواب دیں گے۔ اور اگر آپ بھی اس کلاس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یقیناً یہ نیکی کا کام ہے اور قرآن پاک کی تفسیر ہے جو بالکل ہم فی سبیل اللہ سکھا رہے ہیں۔ تو بس آپ نے اتنا کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہفتے کے 5 دن پیر سے لے کے جمعہ تک آپ کو بلا ناغہ ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے گی، اور اس طرح ہم آگے سلسلہ جو ہے چلاتے جائیں گے۔ تو امید ہے دوست جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور ہمارے ساتھ اس نیکی کے سفر میں شامل ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔